دوستو، اگر آپ کو پسند ہے جاسوسی کہانیاں ایکشن اور تھرلنگ سے بھرپور تو یہ پیش خدمت ہے ایک نئی کہانی آپ کے سامنے، اور اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کو آج جس سٹوری کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ رات کے گھپ اندھیروں میں اکیلے چلتے قدم جب جنگل کی بھیگی مٹی پر پڑتے تو ایسا لگتا کہ جیسے زمین کے نیچے کوئی بھاری سانسیں لے رہا ہو۔ دھند اتنی گہری ہو کہ ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے بھی دھندلا پڑ جائے، اور ایسے میں کہیں دور سے ایک ایسی آواز آئے جو انسان کو اپنی جگہ پر جمع کر رکھ دے۔ ایک خوفناک، ایک زخمی جانور کی دھاڑ، یا شاید کوئی بھوت۔ یہ کہانی اس آواز سے شروع ہوتی ہے جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ ڈیون شائر کے ویران میدانوں میں پچھلے مہینے ایک لاوارث لاش ملی تھی۔ یہ اس خاندان کی تیسری موت تھی جسے لوگ باسکرول لعنت کا نام دیتے تھے، لیکن اس بار مرنے والا کوئی عام شخص نہیں تھا۔ یہ سر چارلس باسکرول نامی شخص تھا جو کہ اس علاقے کا ایک امیر ترین شخص تھا، بالکل اس جگہ جہاں ایک دیو ہیکل کتے کے نشان تھے جو مٹی میں نمایاں تھے۔ گاؤں والوں نے اسے دیکھ کر ایک ہی جملہ کہا تھا کہ یہ وہی عفریت ہے، جن ہے، وہی ہاؤنڈ ہے، یہ وہی لعنت ہے جو واپس آ گئی ہے۔ گاؤں والے ڈرے ہوئے تھے کیونکہ وہ توہم پرست تھے اور جنات کی کہانیوں پر اور وہم پرستی پر وہ یقین رکھنے والے لوگ خوف میں مبتلا تھے۔ سر عرفان جو اس وقت ایک پر اسرار کیس کے کاغذات دیکھ رہے تھے دھیرے سے بولے، یہ سب اتفاق نہیں لگتا، کہیں نہ کہیں ایک انسان بیٹھا ہے جو اس خوف کو ہتھیار بنا کر سب کو دھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن سر عرفان اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ دنیا کے سب سے ذہین، سب سے پر اسرار، سب سے غیر متوقع، پاک ایشیا کے سب سے بڑے جاسوس مارخور ایجنٹ بھی موجود تھے جنہیں لندن کی حکومت نے خدمات کے لیے ہائر کیا تھا۔ مارخور ایک ایسا ایجنٹ جس کی شخصیت خاموش جنگل جیسی تھی، مگر ذہانت پہاڑوں کی بلند چوٹیوں سے بھی زیادہ تیز۔ وہ کم بولنے والا، تیز چلنے والا اور ہر خطرے کو سونگھ لینے والا انسان تھا۔ ڈاکٹر مورٹمر نامی شخص سر عرفان اور مارخور سے ملا اور بولا، برائے کرم سر ہنری باسکرول کو بچا لیجئے، وہ کل اس حویلی میں آ رہا ہے جہاں لعنت اس کے انتظار میں ہے۔ مارخور نے صرف سر ہلایا اور سر ہلا کر بولا، یہ لعنت نہیں، یہ جنات نہیں، کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے اور میں اس کھیل کو آج ختم کر دوں گا۔ اگلی رات سر عرفان تنہا بارسکویل ہال پہنچے۔ حویلی جیسے صدیوں سے کسی کا انتظار کرتی ہو، اندھیرے راہداریوں میں ہوا کی سرسراہٹ بھی قدموں کی چاپ بن جاتی تھی، اور باہر کی دلدلی زمین میں دستے قدم جیسے کسی انسان کو اپنی طرف کھینچتے چلے جا رہے ہوں۔ سر عرفان نے جیسے ہی کمرہ کھولا، کھڑکی کے باہر سے وہ آواز آئی، ایک لمبی دردناک غیر انسانی چیخ، ایک ایسی چیخ جیسے کسی جہنمی جانور کی روح پھٹ گئی ہو۔ سر عرفان کا دل زور سے دھڑکا، مگر وہ باہر نکلے۔ کہیں دور ہلکے دھند میں ایک سایہ بھاگتا ہوا دکھائی دیا، دبلا پتلا تیز اور انسان نما جانور کا سایہ۔ یہ کون تھا؟ پھر اچانک مارخور ایجنٹ سر عرفان کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بولا، میں نے کہا تھا میں پردے کے پیچھے ہوں، لیکن اب اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ اگلے چند دنوں دونوں نے گاؤں والوں سے باتیں کی، سب نے ایک ہی کہانی سنائی، سفید آتشی آنکھوں والا کتا، سفید آتشی آنکھوں والا ہاؤنڈ رات کو شکار ڈھونڈتا ہے اور جسے دیکھ لے اسے چھوڑتا نہیں اور کھا جاتا ہے۔ لیکن مارخور نے ایک راز محسوس کیا۔ اس نے کہا، ہو نہ ہو یہ کہانی بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، یہ خوف مصنوعی لگ رہا تھا، یہ کسی کا رچایا ہوا ڈھونگ تھا، کسی کا تیار کیا ہوا ڈرامہ۔ انہوں نے باسکرول خاندان کے پرانے ریکارڈ کھولے، وہاں ایک نام بار بار آ رہا تھا، اسٹیپلٹن۔ جیک اسٹیپلٹن ایک قدرتی تاریخ کا استاذ، نرم مزاج، سب کا دوست۔ لیکن مارخور نے اس کی آنکھوں میں کچھ دیکھا، ایک چھپی ہوئی چمک، جیسے کوئی جنگلی چیز انسان کے لباس میں چھپی ہو۔ رات ہوئی، دھند دلدل کو نگلنے لگی،
सर इरफान और मारखोर छुपकर बासकरोल के जंगल में बैठे थे। अचानक दूर से तेज रोशनियों जैसे दो लाइटें नमूदार होती हैं, इस तरह दो आंखें नमूदार हुईं। हाउंड एक बहुत बड़ा कुत्ता, जंजीर तोड़ देने वाला खूंखार कुत्ता, और उसके ऊपर चमकती हुई आग जैसी दो आंखें, जैसे उसके ऊपर न्योन पेंट किया गया हो। उसे देखकर इंसान पत्थर बन जाए। सर इरफान खौफ के मारे पीछे हटे, लेकिन मारखोर आगे बढ़ा। मारखोर ने कहा, यह लानत नहीं, ये जिन्नात नहीं, बल्कि ये केमिकल से पेंट हुआ जानवर है, किसी इंसान का हथियार है। हाउंड सर हेनरी की तरफ लपका, जो उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसी लम्हे मारखोर ने निशाना लिया, चीख गूंजी, फायर हुआ और हाउंड लड़खड़ाकर गिर गया। और उसके पीछे से कदमों की आवाज आई, जैक स्टेपल्टन, आंखों में वहशत, हाथ में कोड़ा। तुमने सब बर्बाद कर दिया मारखोर, ये मेरी विरासत थी, मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। मारखोर एजेंट आगे बढ़ा। उसने कहा, लानतें नहीं होती हैं स्टेपल्टन, सिर्फ इंसानी लालच होता है। लेकिन तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुमने पूरे लंदन की तमाम तर पुलिस को बेवकूफ़ बना रखा था, सारी एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक रखी थी, धूल झोंक रखी थी। लेकिन पाकेशिया के इस हकीर मारखोर एजेंट के सामने तुम्हारी सारी हवा निकल चुकी है। स्टेपल्टन दलदल की तरफ भागा, मगर ज़मीन उसके कदम निकल गई और उसकी आखिरी चीख धुंध में गुम हो गई। सर इरफान ने मारखोर की तरफ देखा। यहाँ के लोग हमेशा यही समझते रहेंगे कि लानत ख़त्म हो गई, जिन्नात ख़त्म हो गए। मारखोर हल्का सा मुस्कुराया, हाँ, लेकिन असल लानत तो इंसान खुद है, जो लालच में आकर, विरासत के लालच में बड़े बड़े खून कर सकता है। खामोशी छा गई। हाउंड की लाश, दलदल का अंधेरा, स्टेपल्टन की गुम होती आवाज़ और सच्चाई का ज़हूर। सर इरफान और मारखोर एजेंट वापस पलटे। एक और मुहम्मा हल हो चुका था। एक और खौफ का मारखोर ने खात्मा कर दिया था। और ये थी इरफान सीरीज 007 की आज की कहानी। चंद लम्हों की मुकम्मल खामोशी के बाद एक नरम आवाज़ आई, मगर ठंडी। वो क्या आवाज़ थी? वो आवाज़ थी, लेकिन ज़रा रुकिए। अगर आपने ये खौफनाक कहानी रात में अकेले सुनी है और आपको खौफ महसूस हो रहा है, तो याद रखें, मारखोर एजेंट और सर इरफान हर अंधेरे में मौजूद हर साए पर नज़र रखे हुए हैं। और हाँ, इरफान सीरीज 007 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी आपके दरवाजे पर तभी दस्तक देगी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।